دوسری بات یہ کہ دعوت حضور نے بھی توحید ہی کی دی، لیکن اس کا ایک طریقہ کار اختیار کیا۔ مختلف مراحل ہیں دعوت کے۔ مثلا ایک اللہ نے آپ سے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ایک اللہ نے یہ کہا قُمْ فَأَنذِرْ، کھڑے ہوں اور سب کو خبردار کریں۔ دونوں پر حضور نے عمل کیسے کیا؟ مختلف طریقے ہیں۔ جب حکم آیا رشتہ داروں کو خبردار کرو تو سب کو دعوت دی، بنی ہاشم کو گھر بلایا، کھانا کھلایا، اس کے بعد دعوت پیش کی، پہلی دفعہ پیش کرنے لگے سب چلے گئے، پھر کھانا کھلایا ایک اور دفعہ، اب پیش کی تو سب نے سنا، مانا نہیں بلکہ ادھر ہی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہیں کا ہے نا، وہ جو میں اگرچہ کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن میں آپ کی بات مانوں گا، ایمان لاتا ہوں۔ یہ بنی ہاشم کو حضور نے اس طرح دعوت دی تھی۔ جب اللہ نے کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے اب سب اعلان عام کرو، سب کو سناؤ، تو اس زمانے میں ایک طریقہ تھا لوگوں تک بات پہنچانے کا۔ طریقہ یہ تھا کہ ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر ایک آدمی چڑھ جاتا تھا، اس کے پاس کوئی خبر ہو، بڑی خبر، بریکنگ نیوز، تو وہ اس پہاڑی پہ چڑھتا، کپڑے اتار دیتا اور وا صباحا کا نعرہ لگاتا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ جس کے کانوں میں یہ آواز پڑتی وہ باہر نکلتا، دیکھتا پہاڑی پہ ایک آدمی جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے کھڑا ہے، وہ دوڑ لگا دیتا اس کی طرف کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہے، بہت بڑی خبر ہے جو اس کے پاس ہے، وہ سننی چاہیے، تو سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کو حکم ملا کہ سب کو سناؤ تو کیسے سنائیں؟ اسی پہاڑی پہ چڑھے، اسی پہاڑی پہ چڑھے ہیں، وہی نعرہ لگایا ہے وا صباحا کا، صرف کپڑے نہیں اتارے ہیں۔ یہ غیر شرعی کام تھا، آپ نے نہیں کیا، گویا باقی غیر شرعی نہیں تھا، پہاڑی پہ چڑھنا غلط نہیں ہے، وہی نعرہ لگانا غلط نہیں ہے، وہی کیا، لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے وہ واعظ کہا جو سیرت میں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر لوگوں اگر اس پہاڑی میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونی چاہتی ہے، تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ غلط نہیں کہتے۔ تو پھر کہا کہ دیکھو وہ دن آنے والا، وہ پھر آگے اپنی دعوت پیش کی۔ تو تبلیغ کا طریقہ وہی جو مروج تھا وہی اختیار کیا۔ آج اگر ہمیں دعوت دینی ہے تو کیسے کریں گے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ ٹھیک سنت طریقے پر عمل کریں گے، بالکل سنت طریقے پر عمل کریں گے، تو پھر اسی پہاڑی پہ جا کے چڑھنا پڑے گا، وہی نعرہ لگانا پڑے گا، اور کسی کے سننے سے پہلے شرطیں سن لیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے سعودی عرب ہے، اس کے بعد نہ تیری خبر نہ میری خبر۔ آج اس سے کئی گنا زیادہ مؤثر طریقے آ چکے ہوئے ہیں اپنی بات دوسروں کو کمیونیکیٹ کرنے کے۔ وہ پہلے ایمپلیفائر آیا، ہم نے اس کو حرام کیا، پھر آہستہ آہستہ حلال کر لیا، پھر ویڈیوز آئیں تو بڑے بڑے متقی پیدا ہو گئے، یہ تو بہت بڑا حرام ہے۔ وہ جنہوں نے اسے حرام کہا وہ سب سے زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو چلے انسان ٹھوکریں کھا کے سیکھتا ہے، تو اب تو سیکھ جانا چاہیے کہ تمام جدید ذرائع جو ذرائع ابلاغ ہیں، ان جو آپ کے قابو میں آ سکتے ہیں، بس میں آ سکتے ہیں، جن پر آپ کی دسترس ہو سکتی ہے، ان سب کو اختیار کریں گے، لیکن کوئی حرام کام نہیں کریں گے اس میں، جو شرعن ممنوع ہو وہ نہیں۔ جیسے حضور نے کپڑے نہیں اتارے تو آپ بھی کوئی اس طرح کا طریقہ نہ کریں جو دین کی تعلیمات سے متصادم ہو۔ باقی آپ ان سارے ذرائع کو استعمال کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نشر و اشاعت کے سارے وہ طریقے اختیار کر لیں گے۔